نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد ارسلنا الى من قبلك سبحان الله فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا بر وقت جس کو خبردار۔ صد واجب الاحترام عزت مآب شیخ طریقت حضرت پیر محمد شہزاد شفیق شرک پوری نقش بندی مجددی مدح اللہ العالی، دیگر قابل صد احترام قابل صد تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، اساتذہ کرام اور معزز اور محترم محتشم سامعین کرام، آج کی یہ بڑی پروقار تقریب، پرخلوص تقریب، ریا اور تصنع سے پاک تقریب برسا خرد میں اس عظیم الشان مدرسہ میں مسجد میں انعقاد پذیر ہے، اور جس عظیم ہستی کے نام پر یہ محفل پاک منعقد ہے، امام ربانی، محبوب سبحانی، مجدد الف ثانی، امام سرہندی حضرت شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سوانح حیات، آپ کا تعارف اور آپ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات، میں بزم جمیل گجرات کو یہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ شہر گجرات کے اندر، نہ صرف شہر گجرات میں بلکہ گجرات کے طول و عرض میں اور گجرات کے گرد و نواح کے اندر عرصہ 12 سال سے محافل مختلف مساجد کے اندر، مختلف مدارس کے اندر، مختلف سکولز کے اندر ان محافل کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ان کا ایک عظیم الشان مقصد ہے کہ اللہ کے اس عظیم ولی کا، اللہ کے اس عظیم بندے کا عامت الناس کو، لوگوں کو تعارف کروایا جائے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کیسے ملا، کیوں ملا، کس ہستی کے تصدق سے اور کس ہستی کے فیض سے، اور یہ کس کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمر تھا اور صلہ تھا کہ یہ ملک خداداد پاکستان ہمیں نصیب ہوا۔ یہ ملک 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آتا ہے، 14 اگست تھی، اور اسلامی جو مہینہ تھا وہ کون سا تھا جی؟ رمضان المبارک کا، اور رمضان المبارک کی تاریخ کیا تھی؟ 27 تاریخ۔ یہ کڑیاں جو قدرت نے جوڑی ہیں، یہ کوئی عظیم اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ بتانے کے لیے جوڑی ہیں کہ اے لوگو، اس ملک کو یوں ہی نہ سمجھنا جیسے باقی ملک ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ دو ملک ایسے ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور ایک پاکستان۔ اچھا، جو نام مدینہ طیبہ کا ہے وہی نام پاکستان کا ہے، بس لفظوں کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ۔ کیا معنی بنا سارے کا؟ پاکیزہ شہر۔ اب پاکستان کی طرف آ جائیں۔ ستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ بھائی جو معنی مدینہ طیبہ کا ہے وہی معنی پاکستان کا۔ چودھری رحمت علی نے 1933 کے اندر اس ملک کا نام تجویز کر دیا تھا۔ یہ نعرہ جو لگایا گیا ہے، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، یہ یوں ہی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ آپ سب حضرات کوشش کریں، آج سے یہ کوشش شروع کر دیں، اگر ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر جوان، ہر بوڑھا، ہماری ہر خاتون، ہماری ہر ماں اور بہن یہ کوشش شروع کر دیں، سٹرگل شروع کر دیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانا ہے، تو ہم لا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فضائے بدر پیدا تو کر، تو جذبہ ایمانی اور جذبہ ابراہیمی اپنے اندر پیدا تو کر، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ جس عظیم ہستی کے صدقے ہمیں ملا، اس عظیم ہستی کا نام ہے امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا تعارف کروانے کے لیے یہ سارے صاحبان اور مہمان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اب جتنا میرے پاس وقت ہے، کتنا وقت ہے جی؟ میں پہلے پوچھتا ہوں۔ 8 بجے گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ آدھا گھنٹہ بیان فرمائیں۔ آدھا گھنٹہ پورا میں نا جی ٹائم دا خیال کوئی نہیں رہندا، میں اس واسطے کہ میں پہل پوچھ لواں، 7:30 ہو گئے نے، میں پہلے پوچھ لواں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ جو نام میں نے لیا ہے آپ کو وہ نام یاد ہو گیا ہے؟ شیخ احمد سرہندی، یہ ان کا اصل نام ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سرہند پنجاب کے اندر ہے، پنجاب پاکستان کا نہیں، انڈیا کا، اور سرہند کی نسبت سے آپ کو سرہندی کہا گیا۔ اچھا، ان کا جو لقب ہے وہ ہے مجدد الف ثانی۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے نیا کرنے والا۔ کوئی چیز پرانی ہو جائے نا، جس کے اوپر گرد پڑ جائے، مٹی پڑ جائے، جس کے اوپر جس کی تصویر یا جس کا اصل چہرہ لوگ بگاڑ دیں، تو جو آ کے اس بگاڑ کو درست کر دے اسے کہتے ہیں مجدد۔ اس بگاڑ کی اصلاح کر دے اسے کہتے ہیں مجدد۔ الف کا معنی ہے ہزار، ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا، یعنی دوسرا 1000 سال۔ دوسرے 1000 سال کے اندر جس شخص نے دین کی تجدید کی ہے وہ ہیں شیخ احمد سرہندی۔ اچھا، آپ کو کہا جاتا ہے فاروقی، کیا کہا جاتا ہے؟ فاروقی کیوں کہا جاتا ہے؟ 28 واسطوں سے، وہ یاد رہنی چاہیے گا، 28 واسطوں سے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ فاروق کون ہے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، وقت تو مجھے اب بتا دیا گیا ہے کہ 8 بجے ختم کرنی ہے، پر میں بتا دوں فاروق کون ہے۔ فاروق وہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ 39 مسلمان تھے، کتنے؟ اور حضرت فاروق اعظم، جب اب آپ فاروق اعظم نہیں تھے، ابھی عمر ابن خطاب تھے، آپ کا زمانہ کفر چل رہا تھا، آپ ابھی کافر تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں تلوار لہرا کر کہتے ہیں 39 مسلمان ہو چکے ہیں، عمر ابن خطاب 40واں نہیں ہونے دے گا۔ قدرت کھڑی مسکرا رہی تھی اور آواز دے رہی تھی کہ اے عمر، تو کہتا ہے میں 40واں ہونے نہیں دوں گا،
اور میں رب اعلان کرتا ہوں کہ 40واں تو ہی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 40واں تھوڑا سا میرے ساتھ بول دیں آپ بھی، 40واں تو ہی ہوگا۔ پھر 40ویں مسلمان بنے حضرت عمر، اور جب حضرت عمر مسلمان بنے اس سے پہلے عبادت چھپ کے ہوتی تھی، مگر جب عمر اسلام لے آئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا اب تو عمر مسلمان ہو چکا ہے، سب سے آگے عمر چھاتی تان کے سینہ تان کے چلے گا، میں دیکھتا ہوں عمر کا راستہ کون روکتا ہے۔ صحن حرم میں عبادت ہوئی اس دن جس دن حضرت عمر اسلام لائے۔ حضرت عمر کے بارے میرے آقا فرماتے ہیں الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور میں آپ حضرات کو عرض کر دوں، اگر کسی کو رات کو شیطان پڑتا ہو نا، شیطان حملہ ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ شیطان کا، یا جن پڑ جائے، کسی کو جن پڑ جائے، کسی کو شیطان پڑ جائے، تو اس کا آسان سا نسخہ ہے شہادت کی انگلی کے ساتھ سینے کے اوپر عمر لکھ دے۔ کس انگلی سے بولیے؟ لکھنا کہاں پہ ہے؟ سینے۔ لکھنا کیا؟ عمر، عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے تو کسی نے کہا عمر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، یہ جگہ بڑی پرانی ہے، بچپن کی کچھ یادیں اس جگہ سے وابستہ ہیں، اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی جگہ پر چند اونٹ لے کے آتا، چند بکریاں لے کر آتا، مجھ سے بکریاں بھاگ جاتی، اونٹ بھاگ جاتے، مگر صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا، کہ عمر کہاں وہ عمر جس سے بکریاں چرانے نہیں ہوتی تھی، اور کہاں وہ عمر کہ آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور عمر کی مرضی کے بغیر پرندہ پر بھی نہیں مارتا۔ یہ ہیں حضرت عمر، اور ان کے خاندان سے ہیں مجدد الف ثانی، ان کے خاندان سے مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی کس نے کہا؟ اہل علم کی نظر یہ نکتہ ہے، حضرت علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کو مجدد الف ثانی کہا۔ کیوں کہا؟ اب اس کی تھوڑی سی میں پس منظر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہوا ہے، آپ نے نام سنا ہوا ہوگا، جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر کو مغل اعظم بھی کہا گیا، اور جتنی بڑی وسیع سلطنت کا یہ مالک ہوا آپ حضرات اس سے آگاہ ہوں گے۔ مغلیہ دور کا اتنا بڑا با اختیار اور اتنی وسیع ریاست کا اور کوئی حکمران نہیں ہوا۔ جلال الدین اکبر نے، اس کے کچھ درباری علماء تھے، پیٹ کے پجاری علماء تھے۔ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہیں علماء سو اور ایک ہیں علماء حق۔ علماء سو وہ ہوتے ہیں جو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں، خوش آمدی علماء، تعریفیں کرنے والے، ہاں میں ہاں ملانے والے، جی حضوری کرنے والے، اوکے سر کرنے والے، یس سر کرنے والے، ہاتھ باندھنے والے۔ اس کے گرد خوش آمدی علماء کا ایک بہت بڑا وسیع حلقہ تھا جلال الدین اکبر کے گرد۔ جلال الدین اکبر کے درباری علماء نے اپنے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ ایسا کریں، 1000 سال ہو چکا ہے دین اسلام کو آئے ہوئے، اب یہ دین اسلام بڑا پرانا ہو چکا ہے، آپ ایسا کریں ایک نئے دین کی بنیاد رکھیں، ہم آپ کو مجتہد اعظم کا درجہ دیتے ہیں۔ کون سا درجہ؟ استغفر اللہ، آپ کو مجتہد اعظم کا درجہ دیتے ہیں۔ ان درباری علماء نے ممبروں کے اوپر، مسجدوں کے اندر ممبروں کے اوپر یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جلال الدین اکبر مجتہد اعظم ہے، وہ جو بات کر دے وہ دین ہے، جو بات کر دے مذہب ہے، جو بات کر دے وہی اسلام ہے، اس کو مانو، اس کو قبول کرو۔ اب عوام تو آپ کو پتہ ہے نا، عوام ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، اور علماء کی قدر کرتے ہیں۔ اب علماء کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، یہ پہچان کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ہوا یہ کہ جلال الدین اکبر نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی۔ قصہ مختصر کرتا ہوں۔
اور اس کے دین کو نام دیا گیا دین اکبری کا، یا نام دیا گیا دین الہی کا؟ دین اکبری یا دین الہی؟ کیا گیا اس دین کے اندر؟ حلال حرام کو اکٹھا کر دیا گیا، جائز ناجائز کو اکٹھا کر دیا گیا، مساجد گرا دی گئیں، مدارس بند کر دیے گئے، اور صلح کل کی پالیسی اختیار کی گئی، جو آج ہمارے ہاں بھی کچھ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان، او جی سارے ہی مسلمان آنے جی، پھر سیدھے کی آسی جی مسلمان ہیں جی، پھر کی کریے مسلمان۔ اس دور میں بھی یہی سازش تھی کہ بس جی سارے مسلمان ہیں، کسی سے اختلاف مت کریں۔ جلال الدین اکبر نے اعلان یہ کر دیا کہ ہم ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے، عیسائیوں کو بھی ملائیں گے، پارسیوں کو بھی ملائیں گے، مجوسیوں کو بھی ساتھ ملائیں گے، مسلمانوں کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ اسلام کے اندر 4 شادیاں جائز ہیں نا جی، حلال ہیں، اس نے 4 کی پابندی ختم کر دی۔ گائے اسلام کے اندر کیا ہے؟ ذبح کرنا حلال ہے، اس نے گائے کے اوپر پابندی عائد کر دی۔ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، اس نے حلال کر دی۔ ایک مرد اپنے عقد کے اندر 2 بہنیں دو سگی بہنوں کو بطور بیوی نہیں لا سکتا، اس نے حلال کر دی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں، حلال کو بنا دیا حرام، حرام کو بنا دیا حلال۔ یہ اس نے ایک دین، نیا دین کھڑا کر دیا۔ اور وہ اپنے دربار کے اندر جو بھی آتا اسے کہتا کہ مجھے سجدہ تعظیمی کیا جائے، تعظیم کا سجدہ کیا جائے۔ آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں، سجدہ تعظیمی بھی شریعت محمدیہ کے اندر حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سجدہ عبادت بھی کرواتا تھا اپنے آپ کو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ہی رب بن بیٹھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا جھوٹا نبی معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ایک ہے رب ہونے کا دعویٰ، خدا ہونے کا دعویٰ، یعنی جو جلال الدین اکبر صاحب کہہ دیں وہی حق ہے، وہی درست ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بعد ازاں اس کا بیٹا جلال الدین اکبر کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ وہ چونکہ جس باپ کا بیٹا تھا اسی باپ کے اپنے باپ کے طریقے پر چلا، اپنے باپ کے راستے پر چلا، اور اس نے بھی یہی روش اختیار کی، سجدے کو حلال رکھا، جو کچھ اپنے باپ کے دور میں ہو رہا تھا وہی چلتا رہا۔ یہ دور ہے حضرت امام ربانی کا، حضرت مجدد الف ثانی کا۔ اب اس کے جو جلال الدین اکبر کے جو درباری علماء تھے، ایک بات بیچ میں رہ گئی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو اب آپ نے دین بنا دیا ہے یہ اگلے 1000 سال تک چلے گا، استغفر اللہ، اگلے 1000 سال تک یہی دین چلتا رہے گا۔ اب یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، وہ سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ہر 100 سال کے آخر میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو مجدد ہوگا 100 سالوں کے لیے۔ وہ اگلے 100 سالوں کے لیے دین کے اوپر جتنی گرد پڑ چکی ہوگی اسے جھاڑ دے گا اور دین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ دین کی صحیح تصویر، دین کی صحیح تعبیر، دین کا صحیح معنی و مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا، اور اگلے 100 سال کے لیے وہ دین کی تجدید کا اور دین کے احیاء کا کام کرے گا۔ اب آپ کو مجدد الف ثانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو اس نے دین بنایا تھا اس کے جھوٹے علماء نے کہا یہ اگلے 1000 سال تک چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا مجدد پیدا کیا اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے، اس فتنے کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس فتنے کی بیخ کنی کرنے کے لیے ایسا اللہ پاک نے مرد عظیم، مرد حر اور مرد قلندر پیدا کیا جس نے 1000 سال تک کے لیے دین کی تجدید کا کام کیا، دین کے احیاء کا کام کیا۔ جہانگیر بادشاہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور سجدہ کرنے کا کہا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ کی رگوں میں کون سا خون تھا ذرا بولیے؟ فاروقی خون۔ کیسے ممکن تھا کہ آپ سر سجدے میں رکھ دیتے، وہ بھی جہانگیر کے آگے؟ جی
یہ وہ لوگ ہیں جو سر تو دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، اپنا سر دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سر تو دے سکتا ہے، سر تو مگر ایمان نہیں دے سکتا، سر تو دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ جس کو سبق یاد ہے امام عالی مقام کا، جس کو سبق یاد ہے امام عالی، جس کو امام عالی مقام کا سبق یاد ہے، وہ کبھی بھی اپنا ایمان، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب جب آپ جیل کے اندر ڈال دیے گئے تو جیل ہوتی ہے بھائی، جیل کے اندر بڑے بڑے عقل مند اور دانا لوگوں کا بھی سر چکرا جاتا ہے، ایک عجیب ٹینشن ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، ایک انسان کو مصیبت لاحق ہو جاتی ہے۔ مگر جو رجال حق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو جیل میں گئے ہیں نا جی، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو قرآن کا درس، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سمجھاتے رہے۔ یہی کام کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیل کے اندر جا کر، آپ لوگوں کو رب کا پیغام سمجھاتے رہے، لوگوں کو دین سکھاتے رہے، اور جیل کے اندر بھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان روایات سے قطع نظر حضرت امام ربانی کو جیل سے نکالا گیا۔ خود جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ آپ جیل سے باہر آئیں، لیکن حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرط عائد کر دی کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے رہائی نہیں چاہیے، مجھے میرے مصطفیٰ کا اصل دین چاہیے۔ باہر آؤں گا مگر اس شرط پر آؤں گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل دین قائم کیا جائے، اصل دین نافذ کیا جائے اس دھرتی کے اوپر، ہندوستان کی دھرتی کے اوپر۔ جب تک شریعت محمدیہ کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک امام ربانی جیل کے اندر رہے گا۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق، ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق۔ سبحان اللہ، زباں ہے دل کی، جن کی زباں ہے دل کی رفیق۔ سبحان اللہ، زبان اور دل کا ایک ہونا بڑا ضروری کام ہے۔ اگر دل اور زبان الگ الگ ہو جائیں، دل کچھ اور کہہ رہا ہو، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو۔ المختصر آپ کو جیل سے نکالا گیا، مسجدیں قائم کی گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جی؟ گرائی ہوئی مسجدیں نئے سرے سے تعمیر کی گئیں، مدارس قائم کیے گئے، حلال کو حلال قرار دیا گیا، حرام کو حرام قرار دیا گیا۔ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، اگر امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر اس وقت میدان میں نہ اترتے تو آج پاکستان نہ بنتا۔ یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کو سمجھیے ذرا۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، باقی ساری قومیں الگ قومیں۔ مسلمان ان قوموں کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا۔ آپ دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم ترک کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں ان کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہمارے سیاستدان، نام نہاد سیاستدان، جن کو سیاست کی الف بے نہیں آتی، جن کو سیاست کی ABC نہیں آتی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ، ہمارے عیسائی بھائی، او بھائی عیسائی ہمارے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ ہندو ہمارے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ پاکستان کی جب تحریک چلی، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب پاکستان کی تحریک چلی اس وقت انڈین نیشنل کانگریس ایک نعرہ لگاتی تھی، اس کا نعرہ یہ تھا ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہاں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی، آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح
اور آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نعرہ یہ لگایا گیا مسلم مسلم بھائی بھائی. آپ کو سمجھ آئی یا میں اپنی گل ونجائی؟ مسلم 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 بھائی بھائی. بھائی مسلمان مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے. ہماری صلح ہے ہر ایک کے ساتھ، مگر ہر ایک وہ جو مسلمان ہے. کافر کے ساتھ ہم صلح، کافر کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، کافر کے ساتھ ہم دوستی نہیں کر سکتے. اور میں یہاں آپ کو یہ بھی ایک میسج عرض کرنا چاہتا ہوں بطور خاص گفتگو کو ختم کرتے ہوئے. آپ دوستی بنائیں. آج آپ دوستیاں بناتے ہیں، دوستی بنائے دیکھ کر، جانچ پڑتال کر کے. دوستی کی پہلے جانچ پرکھ کرے کہ میں دوست بنا کس کو رہا ہوں. میں نے جو خطبے کے دوران آیہ کریمہ پڑھی ہے ذرا اس کو سمجھیے گا. میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ رکھتا ہوں. یہ قبلہ سید مزمل شاہ صاحب نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نعت سنائی ہے تو انہوں نے اپنی نعت کا آغاز قسم سے کیا ہے کہ اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو وہ لفظ دکھاؤں قرآن مجید سے، قرآن مجید سے وہ لفظ دکھاؤں جہاں رب نے خود اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی. اللہ اپنی قسم خود اٹھاتا ہے. بولیے اللہ. میں تو تکلیف تے کو نہیں دیتی نا جی ساری گفتگو دے دوران، بولو تے صحیح نا. اللہ اپنی قسم خود اٹھاتا ہے. کیسے اٹھاتا ہے؟ وہ فرماتا ہے تاللہ. سبحان اللہ. واو باؤ تاؤ یہ سارے الفاظ قسمیاں ہیں، سارے حروف قسم کے ہیں. تاللہ. آپ جب بعض اوقات محاورہ ہے ہمارے ہاں واللہ باللہ تاللہ بولتے ہیں نا آپ لوگ، یہ وہی لفظ ہے تاللہ. لقد ارسلنا الی امم من قبلک. اللہ اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے میرا محبوب آپ ان کافروں کے کفر پر، ان کی ہٹ دھرمی پر، ان کی ضد پر، ان کے گمراہی پر اڑ جانے پر محبوب آپ غم زدہ نہ ہوا کریں. اے میرے محبوب مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے آپ نہ گھبرایا کریں، غم زدہ نہ ہوا کریں. محبوب بے قرار، مضطرب اور بے چین نہ ہوا کریں. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک. اے میرے محبوب اللہ کی قسم ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے، کئی امتوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے. ہوا کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. ان قوموں کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال سجا دیے، آراستہ کر دیے، مزین کر دیے. جیسا سنیارا ہے نا، سنیارا اس نے سونا بیچنا ہو تو وہ پتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دے. عام بندے کو کیا پتا ہے بیچ میں سونا ہے کہ پتل ہے. تو شیطان نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے اور انہوں نے بھی اپنی عقل استعمال نہ کی، اپنی فہم، اپنی فراست استعمال نہ کی اور شیطان کی باتوں میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان کی گمراہ راہوں پر چل پڑے. شیطان نے انہیں بہکا دیا. آگے اللہ پاک ایک لفظ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات کو مانا کیوں؟ شیطان کی بات کو مانا کیوں؟ وہ رب فرماتا ہے سنیں لفظ اب فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ. کیوں مانا؟ اس لیے مانا کہ انہوں نے شیطان کو اپنا مرشد مان لیا، شیطان کو اپنا دوست مان لیا، شیطان کو اپنا آقا مان لیا، شیطان کو اپنا سردار مان لیا، شیطان کو اپنا سربراہ مان لیا، شیطان کو اپنا استاد مان لیا. اس وجہ سے اس کی باتوں میں آ گئے. اور وہ رب آگے لفظ فرماتا ہے الیوم. اس کا معنی یہ ہے کہ آج بھی ان کا دوست شیطان ہے، کل قیامت کے دن بھی ان کا دوست شیطان ہی ہوگا. تو ان پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ قیامت کے دن بھی ان کا دوست کون ہوگا؟ مانگیں گے، مدد مانگیں گے جا کر شیطان سے. او ابلیس سن ہون تے بچا، ساری زندگی تیری مندے رہے ہاں، ساری زندگی تیری پٹھیاں راواں تے چل دے رہے ہاں، اج سن بچا تے صحیح. وہ رب فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. شیطان کی مدد ان کے کام نہیں آ سکے گی، شیطان ان کی مدد نہیں کر سکے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ آیت میں نے اب آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی
दोस्ती बनाए ना किसी से, दोस्ती बनाएं तो देख के बनाएं, ये मुझे रब की तरफ लेकर जाएगा कि शैतान की तरफ लेकर, रसूल की तरफ लेकर जाएगा या रसूल के दुश्मनों की तरफ लेकर जाएगा। बस ये मयार रखें अपनी दोस्ती का। अगर इस मयार पर आप अपनी दोस्ती कायम करेंगे तो ये बात समझ लें, जिन्होंने दुनिया में शैतान की मानी, जिन्होंने दुनिया में शैतान की मानी, कयामत के दिन उनका दोस्त भी शैतान होगा, उनका मुर्शिद भी शैतान होगा, जाएगा खुद भी जहन्नम में और अपने मुरीदों को भी लेके जाएगा जहन्नम में। लेकिन जो सच्चों के मुरीद होंगे, सच्चों के मुरीद होंगे, खरों के मुरीद होंगे, अल्लाह के मुखलिसीन के मुरीद होंगे, मुत्तकीन के चाहने वाले होंगे, जब दिन क़यामत का आएगा तो उनकी दोस्ती अल्लाह के मुत्तकीन बंदों से होगी, अल्लाह के परहेजगार बंदों से होगी। उनकी दोस्ती जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी, जिसे कहते हैं माशर, वो ईद है अहले सुन्नत की। सुभान अल्लाह कह दो तुसी, पिछो आवाज आ रही है, अग्गों कोई नहीं आ रही। जिसे कहते हैं माशर, वो ईद है अहले सुन्नत की। कहो ना, जिसे कहते हैं माशर, वो ईद है अहले सुन्नत की। कभी दीदारे हक होगा, कभी सूरत मोहम्मद, कभी दीदारे हक होगा, कभी सूरत मोहम्मद की। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। सच्चों के साथ दोस्ती बनाओ। और मैंने अर्ज किया है, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी इमाम सरहंदी शेख अहमद फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सब हजरात को उनके किरदार का, उनकी सीरत का, उनकी सवाने हयात का, उनकी खिदमात और तालीमात का आपको पता होना चाहिए। गुफ्तगू के बिल्कुल आखिर पर मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द दोम का मकतूब नंबर 6 आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने 2 समंदर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मुझे रब ने 2 समंदरों को मिलाने वाला बनाया और मुझे रब ने 2 ग्रोहों को मिलाने वाला बनाया। अब वो 2 समंदर कौन कौन से हैं? एक समंदर है शरीयत का, एक समंदर है तरीकत का। एक समंदर है शरीयत का, एक समंदर है तरीकत का। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मुझे रब ने इन दोनों समंदरों को मिलाने वाला बनाया। फिर फरमाते हैं, मुझे 2 ग्रोहों को मिलाने वाला बनाया। वो 2 ग्रोह कौन से हैं? एक ग्रोह है उलमा का, एक ग्रोह है औलिया का। आपने उलमा और औलिया के ग्रोह को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। आपके दौर में जब दीन को बदला गया, दीन को तब्दील किया गया, दीन का असल हुलिया बिगाड़ दिया गया, तो साथ ही तसव्वुफ को भी बिगाड़ दिया गया, तसव्वुफ को भी बिगाड़ दिया गया। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बहुत बड़ा नजरिया था, नजरियाए वहदतुल वजूद, नजरियाए वहदतुल वजूद। उस नजरिए को गलत अंदाज में लोगों ने पेश करना शुरू कर दिया। मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है, मेरे पास तो काफ़ी है, आपके पास नहीं है। जो वहदतुल वजूद है, ये क्या चीज़ है? अगर मैंने वो बयान करना शुरू कर दिया तो 3-4 मिनट कोई मसला नहीं, 5 मिनट भी चलन दे जी। अच्छा, एक नजरिया, ये जो नजरिया था, समझो, ये जो नजरिया था, इस नजरिए को लोगों ने गलत समझना शुरू कर दिया। इस नजरिए की ताबीर लोगों ने गलत कर दी और राम और रहीम का फर्क मिटा दिया। ओ जी बुत भी ते अल्लाह भी, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सारा कुछ एक किए। बुत नू पूज लो या अल्लाह नू पूज लो, एक किए। ये लोगों ने उस नजरिए का, जो सही नजरिया था, उस नजरिए की ताबीर लोगों ने गलत करना शुरू कर दी। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
وحدت الوجود کے مقابلے میں ایک اور نظریہ پیش کر دیا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی ختم ہو جائے. وہ نظریہ تھا، اسے کہتے ہیں وحدت الشہود. بولیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ وحدت الشہود. اب میں ان دونوں نظریات کو، کیونکہ مجھے 5 منٹ دے دیے گئے ہیں ریاتی، ریاتی نمبر ہوتے نا جی 5 نمبر کسی بچے نو فیل والے بچے نو پاس کرنا واسطے، چل تو 5 منٹ اور لے لے، پرچہ تیرا پورا نہیں ہوا. اللہ اکبر. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے جب، جی بہت شکریہ. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جائے. قرآن پاک کی آیت ہے یہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. شدید کا لفظ اللہ پاک نے استعمال نہیں کیا، اشد کا لفظ استعمال کیا ہے. اشد کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑھ کر، یعنی ساری محبتوں پر جس کی محبت غالب آ جائے وہ ہے اللہ. ساری محبتوں پر جس کی محبت غالب، جس کی محبت کا غلبہ ہو جائے، جو محبت بھاری ہو جائے. اب جب اللہ کی محبت اہل ایمان کے اوپر غلبہ کر جاتی ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ بات کہنے سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دوں. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی. ایک شخصیت ہوئی ہے حسین. کیا نام تھا ان کا؟ لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام ہے منصور، وہ ان کے باپ کا نام ہے. ہاں وہ ان کے باپ کا نام ہے حسین بن منصور حلاج. یہ جو حسین ہوتے ہیں نا، حسین یہ حسینی کردار کو بھی اپناتے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں حق ہوں، میں اللہ ہوں. اب حقیقت میں بھائی یہ بات بڑی نازک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. وہ میں کوشش کروں گا جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کر دوں. انا الحق، وہ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ اللہ کو ہی اللہ کہہ رہے تھے. مگر ہوا کیا، جب ان کے اوپر، ان کے وجود کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا تو انہوں نے اپنے وجود کی تو کر ہی نفی دی. وہ ہے نا موتو قبل ان تموتو، مار دو اپنے آپ کو قبل اس کے کہ تمہیں مارا جائے. یعنی مارنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مٹا دیا اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، رنگ لاتی ہے پتھر میں گھس جانے کے بعد. وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی. ہوں سمجھ آئی؟ بعض اوقات انسان کسی کام میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے، دائیں بائیں توجہ ہی نہیں جاتی، خیال ہی نہیں جاتا. جیسے میں نے عرض کیا، میں ٹائم کا دھیان نہیں رہتا. یعنی میں گفتگو میں اتنا ڈوب گیا کہ مجھے گھڑی کا پتہ ہی نہیں ہے گھڑی پہ کیا بچے ہوئے ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ان کو شاید سمجھ آ جائے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو حسین بن منصور اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ رہے تھے، وہ خدا کو ہی خدا کہہ رہے تھے. مگر جب اپنی ذات کی، اپنی انا کی، اپنی میں کی، اپنی شخصیت کی، اپنے وجود کی اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ نفی ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو بھول چکے تھے. جب بھول چکے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں ہی اللہ ہوں. یہ مقام ہے وحدت الوجود کا. یہ ہوں جڑا اس مقام تے فائز ہوئے ان سمجھ آوے بھی یہ کی مقام ہے. رب کی لذت جن کو ہو جائے، رب کی چاہت ہو جائے، رب کی محبت جن کے اوپر غالب آ جائے. تو حضرت یہ جو نظریہ ہے عام آدمی کے فہم سے ذرا بالا تر ہے. حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس نظریے کو، اسی نظریے کو، میں تو کہوں گا اسی نظریے کو آسان کر کے پیش کر دیا. آپ نے اس کا نام وحدت الشہود رکھ دیا. اور کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہونے کی گواہ ہے. اللہ اللہ ہے
और कायनात की हर चीज अल्लाह के होने की गवाह है। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन, हमें नहीं पता हज़रत इमाम रब्बानी की क्या शान थी। अल्लामा इकबाल ने कहा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार। उस मिट्टी के अंदर इकबाल को अनवार नजर आए हैं, अनवारों तजल्लियात की बरसात होती नजर आई है। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे कौमी शायर भी हैं और हमारे तसव्वुफ के और इश्क के और दीन के और सियासत के बहुत बड़े अलंबरदार भी हैं। बदकिस्मती से हमने आज दीन को और सियासत को अलग अलग कर दिया है। इकबाल ने कहा था, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आसान लफ्ज़ों में दीन इस्लाम, इसके दो गोशे हैं। दीन इस्लाम का एक खाना है, एक हिस्सा है मजहब और एक हिस्सा है सियासत, एक हिस्सा है सियासत। अब अगर आप इन दोनों हिस्सों की बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इसकी तशरीह करना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं, दीन इस्लाम का वो हिस्सा जो खालिक से ताल्लुक़ जोड़ने की बात करता है वो मजहब है। जो खालिक से ताल्लुक़ जोड़ने की बात करता है वो मजहब है। और दीन का वो हिस्सा जो मखलूक का ताल्लुक मखलूक से जोड़ने की बात करता है वो सियासत। मखलूक का ताल्लुक मखलूक से जोड़ने की बात करता है वो सियासत। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये काफ़िला जो कि इश्क व मस्ती का काफ़िला है, जो कि बज़्म जमील का काफ़िला है, मैंने अर्ज़ किया है ये गुजरात की कई मसाजिद के अंदर, कई इलाकों के अंदर, कई देहातों के अंदर जाएगा और यही पैगाम आम करेगा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे दीनी हीरो हैं। हम उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र आपका सालाना उर्स पाक होता है। और ये भी अर्ज़ कर दूँ, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी ज़िंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारी। आप रब से दुआ किया करते थे, मौला मेरी 63 साल से ऊपर ज़िंदगी ना जाए, और रब ने आपकी ये दुआ पूरी की। 971 हिजरी के अंदर आपकी पैदाइश है और 1034 हिजरी के अंदर आपका विसाल है। पूरी 63 साल ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक आपने पाई है। अल्लाह करीम हमें औलिया का फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।